اللہ نبی نے فرمایا، آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے اسلامی طور پر وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے بولو۔ کہا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کے پاس اگر 2 ہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اگر 2 بیٹیوں کی حفاظت کر دے، صحیح پرورش فرما دے، نبی فرماتے ہیں وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک کونے سے ایک اور کھڑے ہو گیا، آقا سب نے تو پوچھ لیا مگر میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا میرے نبی سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہ رہا، مسکرا رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی آقا کو تو کبھی انہیں، آقا پوچھ لوں، آقا پوچھ لوں؟ نبی بولے پوچھو۔ کہا آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ بھائی کچھ ایسے بھی تو ہیں، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر ایک بیٹی ہے اور اس کی بھی صحیح پرورش کر کے حفاظت سے اس کے گھر پہنچا دے، وہ بھی جنت کا حقدار۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں جس کی ایک نہ ہو وہ، ہاں تو یہ بھی سن لو، دوسری حدیث سنا، بات اچھی ہے بھائی، پوچھنا چاہیے، مگر اس موقع پر کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ مگر دوسری حدیث یہ ہے اگر کسی غریب بچی کو لے کر کے پال کر کے یا وہ وہیں پل رہی ہے اس کی صحیح پرورش کرا دے پیسے روپیے سے اور اس کی شادی کرا دے تو ایک بیٹی میں 2 بیٹیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھی بات پوچھ لی، بات نکل آئی، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے لوگ سن رہے ہیں، یہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اور ایک حدیث سنو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون کہتا؟ بات نہیں سنتی، کون کہتا بولو؟ کوئی کاٹ دے گا؟ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے، کون ہے وہ بھی تو سن لو۔ ہاں بیٹا آہستہ بولو، پیچھے والو آہستہ بولو، تھوڑا خیال رکھو، میں نہیں بتایا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، توجہ ہے نا۔ نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 سنو، سن کے جانا، تم بہت ادھر ادھر کو میں نے دیکھا، ٹوپی تھی پتہ نہیں کیا تھا، ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں، وہ ٹھٹے مار رہے ہیں، اور ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں۔ میں نے کہا نبی کی محفل میں یہ، اور زبیر حسانی صاحب پڑھ رہے تھے کربلا شریف کے تعلق سے، میں نے کہا وہ خاندان ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سارے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے، وہ تو ایک دم ڈائریکٹ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے قربانی پیش کی ہے، انہوں نے قربانی پیش کی اور انہیں گیند سے کھیل رہے ہیں۔ ضرور ان کے ماں باپ کی تربیت ان کے لیے صحیح نہیں ہو رہی۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، لا يدخلون الجنہ علی قل والدی۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے نمبر 1 جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اب کتنے نعرے لگا لو، کتنے مجھے نوٹ دے لو، کتنے کود لو، کتنے جلسے کر لو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے حدیث بھی سامنے جو بات کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسے نہیں ادھر ادھر کی کہہ کے چلا جاؤں، پورے ہندوستان میں اللہ کے فضل سے جاتا ہوں تو ذمہ داری بھی رکھتا ہوں، یا تو حدیث پڑھوں گا یا پھر قرآن کی آیت پیش کروں گا۔
تاکہ بات پکی اور پختہ ہوتی چلی جائے. کچھ کمیٹی والے نوجوان اس میں جلسہ بہت اچھا کراتے ہیں, پنڈال بھی, ڈیکوریشن, لائٹنگ, سید صاحب آ جائیں یا کوئی عالم صاحب آئے ان کے ہاتھ چوم رہے, انڈے پہ انڈے, چائے پہ چائے, ساری چیزیں ہیں, مگر اماں گھر میں پریشان ہے, ابا پریشان ہے. بیٹا بات نہیں, اماں پریشان, ابا پریشان. اگر مجھ جیسے 1000 پیر یا اور اچھے اچھے مولانا پیر 1000 ادھر کھڑے ہوں, غلط ثابت کر دے کوئی تو منہ مانگا انعام. 1000 پیر ادھر اور تمہارے ماں باپ ادھر, وہ 1000 پیر تمہارے حق میں دعا کرتے رہے اور ماں باپ ناراض ہوں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہے. کہاں ہم اصلی چیز کو چھوڑے پڑے, اماں سے کہہ رہے چپ کے رہیے, بیٹھی رہیے, اور ہمارے نعرے لگ رہے ہیں. نبی فرماتے الحق لوالدی, جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, وہ جلسے کرے تو اس کے جلسے قبول نہیں, نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, زکات قبول نہیں, تقریر قبول نہیں, کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اور آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ میسج کیا ہے؟ اب یہاں سے اٹھو گے جاؤ گے تو کیا کرنا رہے گا تمہیں؟ ماں باپ سے معافی مانگ لو. ماں باپ کا بہت رحم دل ہے پیارے, معافی مانگ کے تو دیکھ, تو معافی مانگ کے دیکھ. ایک صاحب پوچھنا ہے, بولے سید صاحب میری بیوی میرے ماں باپ کے کپڑے نہیں دھوتی, میری بیوی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی, میں کیا کروں, پریشان رہتا ہوں. میں نے کہا تمہارے پاؤں ٹوٹ گئے کیا, تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے کیا, تم اپاہج ہو کیا, لنگڑے ہو, لولو کیا ہو, اچھے خاصے تو ہو, پورا کھیت جوت رہے ہو, دکان پہ بھی جاتے ہو, ارے تم ہو اپنی ماں کے بیٹے, اپنے ہاتھ سے تم کپڑے دھو. بیوی پہ کیا گالیاں بک رہے ہو, بیوی وہ تمہاری ہے, تمہاری. اگر جوان ہے, جوان مرد ہے تو مرد, اپنی ماں کا خود بستر کر, اپنی ماں کے کپڑے دھو, اپنی ماں کے کپڑے پہ پریس کر. صحیح بتا رہا ہوں, ایک دن اگر تم کپڑے دھونے بیٹھ گئے ماں باپ کے, دوسرے دن بیٹھ گئے, تیسرے دن تمہاری بیوی تمہارے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی اور یہ کہے گی کہ میں مر گئی ہوں کیا. مگر تم بدتمیز کم تھوڑی ہو, اتنی اتنی موٹی گالی بکتا بیوی کو, اتنی اتنی موٹی. بعض نوجوان حضرت زبان کا اتنا برا ہے, اللہ معاف فرمائے, آنگن محلے والی عورتیں چھتوں پہ کھڑی, ادھر ادھر کھڑی, اور یہ ماں کی گالی, بہن کی گالی, غصے میں لال پھال آنگن میں گھوم رہا. کیا بات ہے, کیا نکلی, کام اپنا نہیں چل رہا اور بیوی گالی سن رہی ہے. پاگل ہو گئے.